ایمانداروں کو تابعداری سیکھنی ہے، خدا کی تابعداری سیکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں جب جب جس جس شخص کی خدا ہمیں تابعداری کرنے کو کہتا ہے ہم نے کرنی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، تابعداری کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا یا اپنی مرضی ختم کر دینی، اور جس کے ہم تابع ہوتے ہیں اس کی مرضی کو ہم اپنا لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اے ہمارے باپ میں بھی دعا کرتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہم یہ بہت دفعہ کہتے تو ہیں کہ تیری مرضی زمین پر بھی ہو، لیکن انسان بہت دفعہ خدا کی مرضی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کی تلاوت کلام مقدس 2 تواریخ اس کا 30 باب اس کی 8ویں آیت۔ پس تم اپنے باپ دادا کی مانند گردن کش نہ بنو، بلکہ خداوند کے تابع ہو جاؤ اور اس کے مقدس میں آؤ جسے اس نے ہمیشہ کے لیے مقدس کیا ہے، اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو تاکہ اس کا قہر شدید تم پر سے ٹل جائے۔ ہم نے تلاوت کی ہے 2 تواریخ 30 باب۔ اس میں حزقیہ بادشاہ سارے اسرائیل کو اور یہودا کو کہلا بھیجتا ہے، عید فصح کرنے کے لیے تم لوگ سب کے سب یروشلم میں اکٹھے ہو۔ لوگ جو تھے اس دور میں خدا سے اتنے دور چلے گئے تھے، خدا کی تابعداری کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، گردن کش بن گئے تھے، جس بات سے خدا منع کرتا تھا وہ وہی کرتے تھے، اور جو خدا کرنے کے لیے کہتا تھا وہ نہیں کرتے تھے، اور جو خدا کرنے سے منع کرتا تھا وہ کرتے تھے۔ یہ گردن کش بن گئے تھے۔ ایون کہ اس دور کے کاہن بگڑ گئے تھے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، خدمت گزاری کے کاموں میں سست ہو گئے تھے، خدا سے دور ہو گئے تھے، اور مسلسل گردن کشی کیے جا رہے تھے اور خدا کے خلاف چلنا شروع ہو گئے تھے۔ حزقیہ بادشاہ نے سارے اسرائیل کو اور یہودا کو یہ پیغام بھیجا کہ سارے یروشلم میں اکٹھے ہو اور آؤ وہاں پر عید فصح منائیں، اور تابعداری کرو اور اپنے باپ دادا کی مانند گردن کش نہ بنو۔ ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پورے دل و جان کے ساتھ اپنے خداوند کی تابعداری کریں۔ خدا کی جو برکت کی بارش ہے یا آسمانی برکت کی بارش خدمت گزاری کی وادیوں میں ہوتی ہے، تابعداری کی وادیوں میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی گردن کشی کرے، خدا کے کلام کے آگے گردن کشی کرے، نافرمانی کرے، خدا کا تابعدار نہ رہے، تو وہاں پر آسمان بند ہو جاتے ہیں اور برکتوں کی بارش نہیں ہوتی۔ یہاں پر پیغام بھیجا گیا، سارے تابعداری کرو، کاہن اپنے آپ کو پاک کریں، کاہن تیاری کر لیں، اور عید فصح منائی جائے گی، سارے یروشلم میں اکٹھے ہو جاؤ۔ اور میں شاید کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ بس تم اپنے باپ دادا کی مانند گردن کش نہ بنو، بلکہ خداوند کے تابع ہو جاؤ اور اس کے مقدس میں آؤ جسے اس نے ہمیشہ کے لیے مقدس کیا ہے، اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو تاکہ اس کا قہر شدید تم پر سے ٹل جائے۔ جب لوگ عبادت نہیں کرتے، کلام میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا اور وہ تیرے روٹی اور پانی کو برکت دے گا۔ یعنی عبادت کرنا خدا کا حکم ہے۔ خدا بنی اسرائیل قوم سے بھی کہتا ہے، عبرانیوں سے کہتا ہے، جو وہ مصر کی غلامی میں تھے، خدا ان سے کہتا ہے کہ جاؤ 3 دن کی مسافرت طے کر کے، 3 دن اور 3 رات کا سفر طے کر کے تم جا کر مصر سے باہر نکل کر میری عبادت کرو۔ خدا ہمیں عبادت کا حکم دیتا ہے، اور اگر انسان عبادت نہ کرے، آج بہت سارے لوگ ہیں جو خاندانی عبادت نہیں کرتے، اتوار کی عبادت میں نہیں شامل ہوتے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو کرسمس عبادت پر جاتے ہیں، ایسٹر پر عبادت پر جاتے ہیں،
یا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جاتے ہی نہیں عبادت پر. یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر انسان عبادت میں شامل نہ ہو، عبادت نہ کرے، تو وہ خدا کے قہر شدید کے نیچے رہتا ہے، خدا کے قہر کے نیچے رہتا ہے. یہاں پر لکھے تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو تاکہ خدا کا جو قہر شدید ہے تم پر سے ٹل جائے. خاندانی عبادت کرنا، ہر روز عبادت کرنا. اگر مرد حضرات گھر پہ نہیں ہے تو خواتین بیٹھ جائیں، گیت گائیں، زبور گائیں، دعائیں کریں. آپ دیکھیں حالات بدلیں گے، آسمان کھلے گا، برکت آئے گی، اور بڑی عجیب برکت آئے گی. تم اپنے باپ دادا کی مانند گردن کش نہ بنو. ساری برکتیں اگر ہم استثنا 28 باب پڑھ لیں، احبار 26 باب پڑھ لیں، ساری کی ساری برکتیں جو خدا دیتا ہے وہ تابعداری سے ملتی ہیں، اور ساری کی ساری لعنتیں آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اور وہ نافرمانی کی وجہ سے آتی ہیں. خدا بارہا کہتا ہے کہ کلام کہتا ہے تو خداوند اپنے خدا کی بات کو سن کر جان فشانی سے مان. تابعداری بہت ضروری ہے. تیری مرضی زمین پر بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں. جس طرح تو ہمیں چلانا چاہتا ہے، جو تیری مرضی ہے، جو جگہ تو نے مقرر کی ہے، جو کام تو نے مقرر کیے ہیں، ہم اس کے تابع ہیں. جو تو کرنا چاہتا ہے وہ ہونا چاہیے. ہماری خواہشات، ہمارے جذبات، ہمارے منصوبے، ہمارے پلانز، ہماری باتیں، وہ سب کچھ ایک طرف. پچھلے سال میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ پلان کیا تھا کہ میں ضیاء کالونی سے جگہ بیچ دیتا ہوں اور میں دوسرے علاقے میں جاؤں گا. لیکن جب میں نے باہر لکھ دیا مکان برائے فروخت، ایک اتوار کی صبح خدا نے میرے کو واضح طور پر ظاہر کر دیا کہ ابھی آپ نے ضیاء کالونی میں ہی رہنا ہے. اور میرا ذہن بالکل مطمئن ہو گیا. میں نے باہر کلر کروا دیا، میں نے مٹوا دیا، اور میں نے اپنا ذہن بدل دیا. کیونکہ ہمیں خدا کی مرضی جاننی ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے. معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ کتنی تیزی سے خراب ہو رہا ہے، کتنی بدحالی بڑھ رہی ہے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ انسان خدا کا تابع دار نہیں رہا. چلیے ذرا دیکھتے ہیں کتنی قسم کی تابع داریاں ہیں. ان میں سے چند ایک تابع داریوں کا میں ذکر کروں گا. لوکا کی انجیل 2 باب کی 51 آیت. اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں. جب تک خداوند یسوع مسیح 30 سال کے نہیں ہو گئے، آسمان سے روح القدس نہیں نازل ہو گیا، یسوع روح سے معمور نہیں ہو گئے. 40 دن کے روزے کے بعد جب یسوع روح سے معمور ہو گئے تو کلام میں لکھا ہے روح یسوع کو جنگل میں لے گیا. 30 سال تک خداوند یسوع مسیح اپنے ماں باپ کے تابع رہے. کارپینٹر کا کام سیکھا، کام کیا، ماں باپ کو کما کر دیا، دکان چلائی، جو کچھ ماں باپ نے کہا وہی کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے ایک زبردست قسم کا نمونہ دیا. تابعداری بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کوئی فوج بھی اگر تابعداری نہ ہو فوج کے اندر تو فوج قائم نہیں رہ سکتی. فوج میں اتنی تابعداری سکھائی جاتی ہے، اتنی تابعداری سکھائی جاتی ہے. ایک دفعہ ایک فوجی افسر اپنے سپاہیوں کو ٹریننگ دے رہا تھا، تو فوجی افسر نے کہا یہاں پر دیکھو، ادھر آؤ. جنگل میں ان کو لے کے گھوم رہا تھا، پاکستانی فوج کی بات کر رہا ہوں. تو ان کو جنگل میں لے کے گھوم رہا ہے، ان کو ٹریننگ دے رہا ہے، اسلحہ چلانے کی، گن چلانے کی مشقیں کروا رہا ہے. تو ایک جگہ وہ بڑی باریکی سے اس نے دیکھا کہ ایک چونٹی جو ہے وہ ایک سوراخ کے اندر گئی ہے. سارے سپاہیوں کو بولا ادھر آ جاؤ سارے. یس سر. ادھر غور سے دیکھو، چونٹی سوراخ میں جا رہی ہے. جی سر. میں تم کو بولوں اس سوراخ میں چلے جاؤ تو چلے جاؤ گے؟ یس سر. بھائی چونٹی کی سوراخ میں کیسے جاؤ گے؟ سر آپ آرڈر کریے، ابھی جائیں گے ہم. آپ بھی سوچیں کیسے جائیں گے؟ نہیں، ان کا کہنے کا آپ آرڈر کریں، ہم جائیں نہ جائیں ہم کوشش شروع کر دیں گے. آپ کا حکم ہے، اور جب تک آپ کا حکم ہے ہم کوشش کرتے رہیں گے. فوجیں کیسے کامیاب ہیں؟ آج ملک کیسے چڑھائی کرتے ہیں؟ آج کیسے جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ روس کو چیلنج کرتا ہے، روس امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے، چائنا ان کو چیلنج کر رہا ہے. کس بہاف پر؟
انڈیا پاکستان کو چیلنج کرتا ہے، پاکستان انڈیا کو چیلنج کرتا ہے. کس بہاف پر؟ کس طرح سے؟ تابع داری پر. فوجیں قائم ہوتی تابع داری پر. انسان جو ہے حقیقت میں قائم ہوتا ہے تابع داری کی بنا پر، اپنے خدا کی تابع داری. اور پھر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے ماں باپ کے تابع رہا. 30 سال تک تو وہ مکمل طور پر تابع رہا. آگے پھر آسمانی باپ کا پلان تھا، روح سے معمور ہونا تھا، ایک مشن لے کر آیا تھا، روحیں بچانی تھی. پھر آگے اگلا حصہ پھر آسمانی باپ کے سپرد ہو گیا مکمل طور پر. تابع دار رہنا بہت ضروری ہے، ماں باپ کے تابع رہنا. اگر کوئی اپنے ماں باپ کے تابع ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ خدا کے تابع ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر بیوی اپنے شوہر کے تابع ہے تو وہ سمجھ لیں خدا کے تابع ہے. افسیوں 5 باب کی 22 آیت، اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی. تابع داری میں، شوہر کی تابع داری میں ایک زبردست ہمیں مثال ملتی ہے، وہ ہے ماں سائرہ کی. کلام میں لکھا ہے وہ ابراہیم کے تابع تھی، اپنے شوہر کو خداوند کہتی تھی، پاؤں دھوتی تھی اس کے. ماں سائرہ جو ہے بزرگ ابراہیم کی. آج انسان ناکام کیوں ہے؟ ازدواجی زندگیاں ناکام کیوں ہیں؟ کیونکہ شوہر نے بیویوں کو نہیں پہچانا اور بیویوں نے شوہروں کو نہیں پہچانا. بیوی جو ہے وہ کلام میں لکھا ہے ایک تحفہ ہے، اور شوہر جو ہے وہ ایک بخشش ہے. دونوں بہت قیمتی ہیں. بخشش کا مطلب ہے جس کے کوئی حقدار نہ ہو اس کو دے دیا جائے، اور تحفے کی اپنی قدر ہے. تحفہ بھی بہت انمول ہے، برابر ہیں دونوں. ایک بخشش ہے اور دوسرا تحفہ ہے. بڑی بات ہے. آپ یقین مانیے کہ جب میں اپنی فیملی کو دیکھتا ہوں میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ انسان جو ہے فیملی کے بغیر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو خدا جو گھر بساتا ہے، فیملی بناتا ہے، خدا بچے دیتا ہے، خدا خاندان قائم کرتا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اگر بیوی شوہر کے تابع ہیں تو سمجھ لیں وہ خدا کے تابع ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے. اگر بچے والدین کے تابع ہیں تو وہ سمجھ لیں خدا کے تابع ہیں. لیکن آج کل کے بچے برکت سے کیوں رہ جاتے ہیں؟ برکت سے کیوں خالی رہ جاتے ہیں؟ خالی برتنوں کی طرح کیوں رہ جاتے ہیں؟ آج کل کے بچے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، آگے سے ماں باپ کو ریزن دیتے ہیں، ماں باپ کو چکر بازیاں کرتے ہیں. بہت سارے بچے ماں باپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نقصان جو ہے وہ بچوں کا اپنا ہوتا ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو. خروج کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تیری عمر دراز ہو. نقصان جو ہے وہ بچے کا اپنا ہے. آخر خدا نے ہر انسان کو اپنی مرضی دی ہے. وہ بات مان لے تو اس کی مرضی، وہ بات نہ مانے تو اس کی مرضی. وہ بات مانے گا تو اس میں برکت ہے، اس میں برکت ہے. آج بہت سارے بچے کیوں برکت سے خالی رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور نافرمانی میں زندگی گزار لیتے ہیں. نمبر 3، نوکر مالک کے تابع. تیتوس 2 باب کی 9 آیت، نوکروں کو نصیحت کر کہ اپنے مالکوں کے تابع رہیں اور سب باتوں میں انہیں خوش رکھیں اور ان کے حکم سے کچھ انکار نہ کریں. نوکر کی کامیابی اپنے مالک کی تابع داری میں ہے، اور نوکر کو مجبوراً تابع داری نہیں کرنی. نوکر کو تابع رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور حکم جو ہے وہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے. مقدس پولس رسول تیتوس کو خط لکھتے وقت روح کی معموری میں لکھتے ہیں کہ بھائی جو تیری کلیسیا میں نوکر ہیں، جا کے نوکریاں کرتے ہیں، ان کو نصیحت کر کہ تم لوگ اپنے مالکوں کے تابع رہو. اگر نوکر مالک کو آنکھیں دکھائے یا نوکر جو ہے مالک کی بات کو موڑ دے تو پھر وہ اصل میں تو خدا کے کلام کا انکار کر رہا ہے. اگر ہم کہیں نوکر ہیں تو ہمیں اپنے مالک کے تابع رہنا ہے. یہ حکم خدا کا ہے، یہ حکم خدا دے رہا ہے، کلام سنا رہا ہے. آج بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہے، بہت سے نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے، ہاں بھائی نوکری کیوں نہیں کر رہے؟ نوکری چھوڑ دی میں نے. کیوں چھوڑی؟ میں بات ہی نہیں برداشت کر سکتا، میں مالک کی بات ہی نہیں برداشت کر سکتا. ارے بھائی کسی نے کیا خوب کہا ہے، نوکری جہاں ہوتی ہے وہاں نخرہ کیا ہوتا ہے. نخرہ نہیں کر سکتا.
نوکر نخرہ نہیں کر سکتا، بلکہ نوکر کو تابع رہنا پڑتا ہے۔ تابع داری کے بغیر انسان آوارہ ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی ہے تو شوہر کے تابع رہے، شوہر اپنے خدا کے تابع رہے۔ ہاں، اگر کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ناجائز کرے، بلا وجہ سختی کرے، مارے پیٹے، اپنے شوہر ہونے کا فائدہ اٹھائے، تو وہ خدا کو جواب دے گا۔ اس کو خدا انصاف کرے گا، پھر خدا جواب دے گا۔ تابع داری بیوی کی فیور خدا کرے گا، پھر فیور مل جاتی خدا کی۔ آپ دیکھیں یعقوب نے لیا سے شادی کی اور راخل سے شادی کی۔ یعقوب نے لیا کو نظر انداز کیا اور راخل کو اہمیت دی، اور خدا نے لیا کے گھر بھر دیا بیٹوں سے۔ جب ایماندار بندے کا، تابعدار بندے کا، جو خدا کا تابعدار ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اس کا انصاف خدا کرے گا۔ خدا نے ابراہیم سے کہا، جو تجھے برکت دے گا اسے میں برکت دوں گا، جو تجھے لعنت دے گا اسے میں لعنت دوں گا، تجھے کچھ نہیں کرنا۔ اگر ایماندار کے اوپر، اگر وہ ایماندار ہے، ایماندار کے اوپر کوئی جادوگری کرے گا، جادوگری بھی لعنت کے الفاظ ہیں، تو جادوگر کا مقابلہ ہم نے نہیں کرنا، وہ خدا نے خود کرنا ہے۔ یہ برکت میں شامل ہے۔ جو تجھے برکت دے گا اسے میں برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے گا اس پر میں لعنت کروں گا۔ نمبر 4، اعلیٰ حکومتوں کے تابع۔ رومیو 13 باب کی پہلی آیت، ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ کلام یہ بتا رہا ہے کہ تم لوگ حکومتوں کے تابع رہو۔ ہمیں حکومتوں کی عزت کرنی ہے، ہمیں حکومتوں کے تابع رہنا ہے، ہمیں حکومتوں کی بات ماننی ہے۔ لیکن اگر حکومت ہمارے ایمان کے خلاف چلے، ہماری نجات کے خلاف چلے، ہمارے خدا کے خلاف چلے، تو پھر تو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر حکومت عوام کی بہبود کے لیے، پورے ملک کے لیے قانون مقرر کرتی ہے، تو پھر ہمیں کلام بتا رہا ہے کہ اس کے تابع رہنا ہے، تابع رہنا ہے۔ مجھے کسی نے سوال کیا کہ سر، یہ جو لوگ قومی بچت میں پیسہ رکھ دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، سود ملتا ہے، حکومت ان کو سود دیتی ہے، کیا یہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا، بھائی لینا چاہیے، کیوں نہیں لینا چاہیے؟ اس سود سے، اس انٹرسٹ سے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ حکومت نے پالیسی بنائی ہے، وہ فائدہ آپ کو حکومت دے رہی ہے، وہ بینیفٹ آپ کو حکومت دے رہی ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے تم حکومتوں کے تابع رہو۔ اگر کوئی فائدہ آپ کو حکومت دیتی ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، لیکن کسی غریب سے سود لینا، اس کا خون چوسنا، یہ غلط ہے۔ کہ ہم کسی کو اب ہم کسی کو 1 لاکھ روپے دے دیں، مثال دے رہا ہوں، تو اس سے ہر مہینے 10,000 روپے لیں، تو یہ تو ظلم ہو گیا۔ لیکن کوئی حکومت فائدہ دیتی ہے، حکومت 1 لاکھ لیتی ہے، تو کوئی مہینے کو وہ 500 روپے دے دیتی ہے یا 1,000 روپے دے دیتی ہے، تو وہ پتہ نہیں حکومت اسے کتنا کما لیتی ہے، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، عبرانیوں 13 باب کی 7ویں آیت، پیشواؤں کے تابع رہنا۔ عبرانیوں 13 باب کی 7 آیت، جو تمہارے پیشوا تھے، جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ کیا بات ہے! ہمیں اپنے پیشواؤں کے، خاص طور پر روحانی پیشواؤں کے تابع رہنا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں ہمارے جو روحانی پیشوا ہیں ان کی بات جو ہے وہ ایک حکم کے معنی رکھنی چاہیے، کہ مجھے یہ بات کہی گئی ہے، میں اس پہ غور کروں، مجھے کرنا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب تک ایماندار اپنی کلیسیاؤں کے پیشواؤں کے تابع نہیں ہوں گے، کلیسیائیں قائم نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنی کلیسیاؤں کو مضبوط کرنا ہے، اور ہمیں ہر ایماندار کو بتانا ہے کہ وہ اپنے پاسبان کے تابع رہے، پاسبان کی تابع داری کرے، اپنے پاسبان کے لیے دعا کرے، جس طرح رسول کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو۔
تو ایمانداروں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی کلیسیاؤں کے پیشواؤں کے تابع ہوں تاکہ کلیسیائیں مضبوط ہو جائیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے بہت سارے ایماندار اپنی کلیسیاؤں کے پاسبانوں کے تابع نہیں رہتے اور بہت نقصان اٹھاتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر بدامنی پیدا ہو جاتی ہے اور کلیسیائیں ٹوٹ کے رہ جاتی ہیں۔ اور میں نے تجربہ کیا ہے، میں نے جب اپنے استادوں کی، اپنے روحانی پیشواؤں کی، مجھے پتہ ہے مثبت مشورہ دیتے ہیں، وہ مثبت بات کرتے ہیں، وہ میری فیور میں ہوتا ہے، وہ میرے فائدے کی بات ہوتی ہے۔ کبھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی پھر مان لیتا ہوں اور فائدہ اٹھاتا ہوں، اور تجربے کی بات ہے۔ لیکن آج واضح طور پر خدا کلام کہہ رہا ہے کہ تم اپنے روحانی پیشواؤں کے تابع رہو۔ نمبر 6، ایک دوسرے کی تابع داری کرنا۔ افسیوں 5 باب کی 21ویں آیت، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ یہاں پر تو بیویوں اور شوہروں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کے تابع رہو۔ دراصل وہ ایمانداری میں رہ کر ان سے بات کی جا رہی ہے۔ ایمانداروں کو بھی ایک دوسرے کے تابع رہنا ہے کہ اگر ایمانداروں کی جماعت ہے، کوئی ایک دوسرے کو کہتا ہے، کوئی نصیحت کرتا ہے، تو یہ ایمانداروں پر واجب ہے کہ وہ ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کے تابع رہیں، لیکن جو ہے پرخلوص مقاصد کے ساتھ، پرخلوص مقاصد کے ساتھ۔ آج ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ ہم گردن کش نہ بنیں، بنی اسرائیل قوم کی طرح ہم خدا کی تابع داری میں رہیں، دل و جان سے خداوند کی عبادت کریں، عبادت میں ٹھنڈے نہ پڑیں، عبادت کے کاموں میں ٹھنڈے نہ پڑیں۔ پھر ہم نے یہ سیکھا ہے اگر بچے اپنے والدین کے تابع ہیں تو وہ خدا کے تابع ہیں، اگر بیوی شوہر کے تابع ہیں تو وہ خدا کے تابع ہے، نوکر مالک کے تابع ہیں تو وہ خدا کے تابع ہیں، اگر کوئی اعلیٰ حکومتوں کے تابع ہیں تو وہ خدا کے تابع ہیں، اگر کوئی پیشواؤں کے تابع ہیں تو وہ خدا کے تابع ہے۔ اگر ہم ایماندار لوگ جو خداوند یسوع پر ایمان لے کر آئے ہیں، ایمانداروں کی جماعت اگر ایک دوسرے کے تابع ہے تو وہ خدا کے تابع ہے۔ لوسیفر جو ہے وہ آسمان پر خدا کی تابع داری میں نہیں رہا۔ خدا نے فرشتوں کو اور انسانوں کو آزاد مرضی دی ہے۔ انسان چاہے تو غلط راستہ اختیار کر لے، چاہے تو اچھا راستہ اختیار کر لے۔ خدا نے فرشتوں کو اور انسانوں کو آزاد مرضی دی ہے۔ لوسیفر جو خدا کے حضور مقرب فرشتہ تھا، اس نے تابع داری سے انکار کر دیا، خدا کے خلاف بغاوت کی اور نافرمان ٹھہرا، اور خدا کے حضور سے خارج کر دیا گیا اور نکال دیا گیا اور گرا دیا گیا اور پٹکا گیا، کیونکہ خدا کے تابع نہیں میں رہا، خدا کے حضور تابع داری میں نہیں رہا۔ اور یاد رکھیں، یہی لوسیفر، یہی ابلیس جو اب کہ لوسیفر نہیں ہے، یہی ابلیس جب کسی کی زندگی کو کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر اس کو فرما بردار نہیں رہنے دیتا، تابع دار نہیں رہنے دیتا، اس کو نافرمان بنا دیتا ہے، دل سخت کر دیتا ہے، اور انسان نافرمانی کر کے اپنی برکات کو کھو دیتا ہے۔ مبارک وہ بچے ہیں جن کے والدین ان پہ فخر کریں کہ ہمارے بچے تابع دار ہیں۔ مبارک وہ بیوی ہے جس کا شوہر فخر کرے کہ میری بیوی میری تابع دار ہے۔ مبارک وہ نوکر ہیں جن کے مالک فخر کریں کہ ہمارے نوکر تابع دار ہیں۔ مبارک وہ ایماندار ہیں جن کی حکومت فخر کریں کہ یہ ہمارے تابع ہیں۔ مبارک وہ لوگ ہیں جو اپنے پیشواؤں کے تابع ہیں۔ مبارک وہ ایماندار ہیں جو ایک دوسرے کے تابع دار ہیں۔ آئیے ہم بھی آج کوئی فیصلہ کریں کہ اپنے دلوں پر کبھی سختی نہ آنے دیں، جو تابع داریاں خدا کہتا ہے ہم اس کو گلے لگائیں، ہم فرما بردار رہیں، ہم تابع رہیں، اپنے اندر خودی نہ رکھیں، اپنے دل کو سخت نہ ہونے دیں، اپنے اندر گھمنڈ نہ آنے دیں، اپنے اندر خود مرضی نہ آنے دیں، بلکہ تابع داری میں زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے جی کرتے ہوئے زندگی گزاریں اور اپنے خداوند سے برکت کو حاصل کریں۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔